السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک، یعنی اس کا پہلا رکوع ہوگا۔ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے آپ کے لیے، اس لیے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کو غور سے سنا جائے تو وہ پھر مشکل نہیں رہتی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ جو، الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، جس کا، جسے، جنہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ اسی کے مطلب ہوتے ہیں۔ وہ پھر جو لفظ جو ہمارے محاورے میں فٹ ہو رہا ہو پھر ہم اس کو لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انزلہ، نازل کی، اللہ پر، عبدہ، اپنے بندے، الکتابہ، کتاب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، انزلہ، نازل کی، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتابہ، کتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، وَلَمْ يَجْعَلْ، اور نہیں بنایا، لہو، اسے، عوجاً، ٹیڑھا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹیڑھا نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اللہ پاک نے اس کتاب کو ٹیڑھا نہیں بنایا، قیما، بلکہ سیدھا بنایا ہے۔ قیما کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، ٹھیک ہے، اور یہاں سیدھے سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ پاک نے کتاب کو ٹیڑھا نہیں بنایا، بلکہ جو ٹیڑھے ہیں ان کو بھی سیدھا کرنے والا بنایا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ قیما، سیدھی کتاب ہے، یہ بالکل سیدھی ہے۔ لِيُنذِرَ، تاکہ وہ رسول ڈرائے، یہاں سے یونذرا ورب ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے عبد، ٹھیک ہے نا، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور یہاں پر بندے سے مراد عام بندہ نہیں ہے بلکہ رسول ہے، کیونکہ جس بندے کے اوپر کتاب نازل کی جاتی ہے وہ عام بندہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیونزیرا، تاکہ وہ، یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یونزیرا ورب ہے اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ کون ہے؟ رسول ہے۔ لیونزیرا، تاکہ رسول ڈرائے، بأسن، عذاب، شدید، میں نے شدید، من کا مطلب ہوتا ہے سے، لدن ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس سے، اب اس کے پاس سے کس کے پاس سے؟ اللہ کے پاس سے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے یا اللہ کے پاس سے۔ لیونذرا، تاکہ ڈرائے، تاکہ وہ رسول ڈرائے، شدید عذاب سے، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، تاکہ رسول اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ، اور خوشخبری دے، المومنین، مومنوں کو، الذین، وہ مومن جنہوں نے، جو، یعملون، عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک، ٹھیک ہے، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں، انا، کہ بے شک ہے، لہم، تمہارے، ان کے لیے، اجرن حسنا، بہترین اجر، ٹھیک ہے، ان کو، تاکہ ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، اجرن حسنا، بہترین اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، ماکثین، وہ رہیں گے، فیہ، اس کے اندر، ابدن، ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے یا ٹھہریں گے۔ ماکثین کا مطلب ہے یعنی ٹھہریں گے، ٹھیک ہے، ماکثین، ٹھہریں گے، فیہ، اس میں، ابدن، ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ وَيُنذِرَ، اور ڈرائے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے، جو کہتے ہیں، اتخذ، بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے، ولدن، بیٹا، ٹھیک ہے۔ وَيُنذِرَ، اور وہ رسول ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا، اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ لِيُنذِرَ، تاکہ وہ رسول ڈرائے، یہ یونذِرَ کا بھی جو فائل ہے، سبجیکٹ ہے، وہ یہی عبد ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيُنذِرَ، اور ڈرائے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جو کہتے ہیں کہ اتخذ، بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، ولدن، بیٹا، ٹھیک ہے، اور وہ رسول ان لوگوں کو ڈرائے، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ٹھیک ہے، ما نہیں ہے، ما نافی ہے یہاں پہ، ما نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، بہ، اس کے بارے میں، من علم، کوئی علم، یعنی ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپوں کو، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو کوئی اس کے بارے میں علم تھا کہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو کوئی علم تھا۔
کیونکہ ان کے باپ دادا بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے اپنے بیٹے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ بھی ان پڑھ تھے اور یہ بھی ان پڑھ، وہ بھی جاہل اور یہ بھی جاہل، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ما لہم بہی من علم، ما لہم ان کے پاس نہیں ہے، بہی اس بارے میں، من علم کوئی علم، ولا اور نہ ہی، لی آبائہم ان کے آباء و اجداد کے لیے کوئی علم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے لیے علم نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے۔ ہمارا محاورہ کیا ہے؟ مجھے علم نہیں ہے۔ تو آپ ترجمہ با محاورہ کیسے کریں گے کہ نہ انہیں اس کا کوئی علم تھا اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو کوئی علم تھا۔ کبورت کلیمتن تخرج من افواہہم، کبورت بہت بڑا ہے، کلیمتن یہ کلمہ، تخرج جو نکلتا ہے، یا جو نکلتا ہے، من افواہہم ان کے منہ سے، افواہ یعنی فمن کی جمع ہے، منہ کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو منہ ہوتا ہے صرف ہونٹوں والا منہ، یعنی ہونٹ جو ہوتے ہیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو وجہ کہتے ہیں نا پورے چہرے کو، جس میں ناک، آنکھیں، کان سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن فمن صرف اس منہ کو کہتے ہیں جو ہمارے ہونٹوں والا ہوتا ہے۔ کبورت کلیمتن، یہ بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم جو ان کے منہ سے نکلی ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان یقولون الا کاذبا، ان یہاں پہ نفی کے لیے ہے کہ ان یقولون وہ نہیں کہتے، الا مگر کاذبا جھوٹ، ان یقولون الا کاذبا وہ تو بس جھوٹ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فلعلک باخع، فلعلک پس شاید کہ آپ، تو شاید کہ آپ، باخع تکلیف میں ڈالیں گے، نفس کا اپنے نفس کو، اعلی آثارہم کا مطلب ہے ان کے لیے، اعلی آثارہم کا مطلب ہے ان کی خاطر یا ان کے لیے، ان اگر لم یؤمنو وہ ایمان نہ لائے یا ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث اس حدیث پر، آسفن کا مطلب ہوتا ہے یعنی دکھ کرتے ہوئے۔ یہ پہلے بات سمجھ لیں تاکہ آپ کو اس کا ترجمہ آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے حضور کے اوپر، حضور اتنی زیادہ ان کو باتیں بتاتے تھے اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو پھر آقا کریم علیہ السلام نا بڑے پریشان ہو جاتے تھے، بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ کیوں نہیں ایمان نہیں لاتے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو حضور جو ہے نا اس وجہ سے بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کو شاہ فرمایا کہ پیارے محبوب، اگر یہ لوگ آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے لیے اسی طرح اپنی جان کو تکلیف میں ڈالے رکھیں گے، ہر وقت اس طرح پریشان ہی رہیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہے نا، پھر آپ کو ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ میں دوبارہ بول دیتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ پاک شاہ فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب، کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ہمیشہ پھر اسی طرح ان کے لیے پریشان ہی رہیں گے اور اپنی جان کو تکلیف میں ڈالے رکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اب جب اس کو آپ ترجمہ کریں گے اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ فلا اللہ کا، تو شاید کہ آپ، باخع نفس کا، علی آثارہم کیا آپ ان کے لیے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالے رکھیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے، آسفن کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرتے ہوئے۔ اب اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ تو کیا آپ افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو ان کے لیے تکلیف میں ڈالے رکھیں گے اگر وہ اس حدیث ان باتوں پر ایمان نہ لائے۔ حدیث سے مراد یہاں پر وہ حدیث نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، حدیث سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حضور ان سے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر اگر وہ ایمان نہ لائے۔ حدیث کا یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو باتیں ان کو اللہ کی باتیں حضور فرماتے ہیں، اگر وہ ان پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ہمیشہ افسوس ہی کرتے رہیں گے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اپنی جان کو اسی طرح تکلیف میں ڈالے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ فلعلہ کا پس تو کیا آپ باقی النفس کا علی آثارہم، باقی النفس کا علی آثارہم، آصفا، ٹھیک ہے، آثارہم کے بعد آپ نے ترجمہ کس کا کرنا؟ آصفا، کہ کیا آپ افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو تکلیف میں ڈالے رکھیں گے ان کے لیے، علی آثارہم کا مطلب ہے ان کے لیے، کیا آپ ان کے لیے اپنی جان کو ہمیشہ تکلیف میں ڈالے رکھیں گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً، اِنَّا بے شک ہم، جعلنا ہم نے بنایا، ما ہر وہ چیز جو، علا پر، ارض بن زمین، زینتاً کا مطلب ہوتا ہے زینت، ٹھیک ہے، لہا کا مطلب ہے اس کے لیے،
ترجمہ کیا بن جائے گا؟ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، ما علی الارض زینتا لہا، ما ہر وہ چیز جو زمین پر ہے، زینتن لہا کا مطلب ہے اس کی زینت، یعنی زمین کی زینت، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو چیز بھی زمین کے اوپر ہے نا، ہم نے اس چیز کو زمین کی زینت بنایا ہے۔ مطلب زینت کے مطلب ہے خوبصورتی، یعنی جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے نا وہ زمین کی خوبصورتی ہے۔ مطلب اس کے اوپر جنگل ہیں، اس کے اوپر پانی ہے، اس کے اوپر درخت ہیں، اس کے اوپر کھیت کھلیان ہیں، اس کے اوپر پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر چٹیل میدان ہیں، جو کچھ ریتیلے ریت والے میدان ہیں، ریتلے میدان ہے، جو کچھ بھی اللہ پاک نے بنایا نا زمین کے اوپر، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ زمین کے لیے ایک خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے۔ اِنَّا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، ما علی الارض زینتن، ہر وہ چیز جو زمین پر ہے ہم نے اس کی زینتن لہا، ہم نے اس کی زینت بنائی ہے۔ کیوں بنائی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون ہے بہترین عمل والا، یعنی عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ عمل کے اعتبار سے ان میں سے کون اچھا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، بنانے والے ہیں، ما ہر وہ چیز جو علیہا اس کے اوپر ہے، سعیدن جروزا، سعید کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، جروزا کا مطلب ہوتا ہے چٹیل میدان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے زمین پر بنایا نا، لیکن اتنا کچھ ہم نے زمین کے اوپر بنا دیا ہے، مطلب پہاڑ بنائے ہیں، پانی جو بھی میں نے گنوائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، پانی بنایا، جنگل بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، نہریں بنائی، ہر جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے، اللہ پاک شاہ فرما رہا ہے کہ ہم اگر چاہیں نا تو ہم ان ساری چیزوں کو ختم کر کے اس زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیں، مطلب ایک کھلا میدان بنا دیں، بس صاف ستھرا۔ اب صاف ستھرے سے مراد یہ نہیں کہ وہاں پہ جھاڑو لگا ہوا ہوگا، بلکہ صاف ستھرے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے کہ اگر میں چاہوں نا تو یہ سارے پہاڑ، جنگل، سمندر، ریت، ہر شے میں ختم کر دوں یہاں سے، اور صرف تمہیں ایک میدان ہی نظر آئے، بس اور کچھ بھی نہ ہو، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مطلب وہ قدرت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، بنانے والے ہیں، ما ہر وہ چیز جو علیہا اس کے اوپر ہے، سعیدن جرزا، چٹیل میدان، یعنی ہر وہ چیز جو اس کے اوپر ہے نا، اس کو مٹا کر، اس کو برباد کر کے ہم ایک صاف چٹیل میدان بنا سکتے ہیں، بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ام حسبتا، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تو گمان کرتا ہے یا کیا آپ خیال کرتے ہیں، ویسے یہ صیغہ واحد کا ہی ہے، کیا تو گمان کرتا ہے کہ انا، بے شک، اصحاب الکہف، اصحاب کہف، اور اصحاب الرقیم، اور جو اصحاب رقیم ہیں، کانو من آیاتنا عجبا، کانو، وہ ہیں، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجبا، عجیب۔ تو آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم جو ہیں وہ کانو من آیاتنا عجبا، وہ ہماری کوئی عجیب نشانیوں میں سے ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ تو اصحاب کہف کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ دوست تھے، جو لڑکے تھے جو غار میں جا کے چھپے تھے، ایک لمبی کہانی ہے۔ والرقیم، اور رقیم کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ رقیم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وہ پہاڑ تھا جس میں وہ جا کے رکے تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ علاقہ، مطلب جس علاقے میں یہ رہتے تھے نا، ٹھیک ہے، جس وادی میں یہ رہتے تھے اس پوری وادی کو رقیم کہتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کے جو نام ہیں وہ ایک تختی کے اوپر لکھے گئے تھے، اور ان کو یعنی آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے نا ان کو یعنی محفوظ کر کے رکھا گیا تھا ایک تختی کے اوپر، جیسے یہاں پہ آپ کی کتاب میں کتبہ لکھا ہوا ہے۔ کتبہ وہ تختی ہوتی ہے جو قبروں کے اوپر لگائی جاتی ہے، تو تختی سے مراد یہاں پر رقیم سے مراد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تختی ہے جس کے اوپر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور وہ آنے والے وقتوں کے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اس سے جو ہے وہ علم حاصل کر سکیں اور ان کے بارے میں جان سکیں، ٹھیک ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ام حسبتا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ انا، کہ بے شک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم جو ہیں یہ ہماری عجیب آیتوں میں سے ہیں، یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ از، یاد کرو جب، آوا، پناہ لی، الفتیتو، فتیتو کا مطلب ہوتا ہے یعنی جوان لڑکے، فتح کہتے ہیں جوان لڑکے کو، فتیتو جوان لڑکے، ٹھیک ہے۔ از، یاد کرو جب، آوا، پناہ لی، الفتیتو جوان، یعنی جوانوں نے، الی الکہفی، اس میں غار میں، کہف کہتے ہیں غار کو، وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، من لدنکا،
اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، وحیی اور ہمیں عطا، وحیی اور عطا کر، لنا ہمیں، من امرنا ہمارے اس معاملے میں، امرنا کا مطلب ہے ہمارے اس معاملے میں، یہ جو ہم مطلب یہاں پر آ گئے ہیں نا، تو اس معاملے میں راشدہ کا مطلب ہے ہدایت، ٹھیک ہے، وحیی لنا من امرنا راشدہ، اور ہمیں ہمارے اس معاملے میں ہدایت نصیب فرما، کہ اب کیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ چھپ گئے ہیں آ کے، اب نیکسٹ ہمارا کیا معاملات ہو گئے، اس حوالے سے ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، فضربنا یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے، مطلب عربیوں کے لیے بھی، یعنی یہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ اس طرح کی عربی جو ہے وہ عربی بھی نہیں بول سکتے جس طرح کی عربی جو ہے وہ قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فضربنا پس ہم نے مارا، علی میں نے پر، آذانہم ان کے کان، ٹھیک ہے، فی الکہف غار میں، غار میں ہم نے ان کے کانوں پر مارا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا لفظی ترجمہ، لیکن اس کا بامہارا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر نیند طاری کر دی۔ اب کانوں پر نیند طاری کیسے ہوتی ہے؟ کانوں پر نیند طاری یہ مراد ہے کہ ہم نے ان کے کانوں کو نا بند کر دیا، بند اس طرح کر دیا کہ وہ سو جائیں اور کوئی بھی باہر کی آواز ان کے کانوں کو اور ان کی نیند کو ڈسٹرب نہ کر سکے، یہ مراد ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہرحال اتنا یاد رکھنا ہے کیونکہ ہمیں جتنی عربی آتی ہے وہ پھر ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ فضربنا پس ہم نے مارا، علی آذانہم ان کے کانوں پر، یعنی ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ نیچے جو انہوں نے بامہارا ترجمہ لکھا ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں آسانی کے لیے، غار میں، ٹھیک ہے، پس ہم نے ان کے کانوں پر پردہ نیند کا پردہ ڈال دیا غار میں، ٹھیک ہے، غار میں ہم نے ان کے کانوں کے اوپر نیند کا پردہ ڈال دیا، سنین عددا کئی سالوں تک، ثم پھر بعثناہم ہم نے ہم نے ان کو اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ لنعلم تاکہ ہم جانیں کہ ای الحزبین، حزبین حزب کہتے ہیں اس کو گروہ کو، ٹھیک ہے، کہ ای الحزبین کہ کون سے، یعنی دو گروہ، حزبین کا مطلب ہوتا ہے دو گروہ، ٹھیک ہے، احصا کا مطلب ہوتا ہے یعنی شمار کرنا، گننا، لما جو، لابسو آمدہ، لابسو وہ رہے، آمدہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی مدت، احصا لما لابسو آمدہ کہ وہ اس میں کتنی مدت رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک شاہ فرما رہا ہے، یہاں سے دوبارہ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ لنعلم تاکہ ہم جانیں کہ ای الحزبین کہ ان دو گروہوں میں سے کون، احصا شمار کرتا ہے، لما جتنا عرصہ، لابسو آمدہ جتنا عرصہ وہ اس میں رہے ہیں، تاکہ ہم جان سکیں، ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان سکیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اس کی یعنی اس کی صحیح تعداد کو شمار کرتا ہے کہ وہ اس میں کتنا عرصہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت بڑا اختلاف ہے کہ وہ اس میں کتنا عرصہ رہے ہیں، یہ اللہ پاک نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ واضح نہیں فرمایا، مبہم رکھا ہے کہ وہ اس میں کتنا عرصہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے ان کی غار میں رہنے کی مدت کو، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل تھا، اس کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا، جس کو سمجھ نہ آئی ہو وہ مجھ سے علیحدہ بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔